نحمد و نصلی علی رسول الکریم. ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم. آیت الکرسی سورہ بقرہ کی ایک طویل آیت ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان ہے. عقیدہ توحید اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وسیع علم، قدرت، ارادہ، سننا، جاننا وغیرہ دیگر صفات ذکر کی گئی ہیں. احادیث مبارکہ میں اس آیت کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور بعض روایات میں اسے قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت قرار دیا گیا ہے. اس کی تلاوت کو 1/4 قرآن کریم کی تلاوت کے برابر فرمایا گیا. صبح و شام اس کا پڑھنا اور فرض نمازوں کے بعد اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا انسان کے لیے شرور سے حفاظت اور جنت میں داخلے کا ضامن ہے. اس سلسلے میں چند احادیث مبارکہ میں ذکر موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھی تو اس کی برکت سے اس کی شام تک حفاظت کی جائے گی، اور جو شام کو پڑھے گا تو اس کی صبح تک حفاظت کی جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیت المال کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا. رات ایک آنے والا میرے پاس آیا اور دونوں ہاتھ بھر کے غلہ لے لینے لگا، یعنی چوری کرنے لگا. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا. اس نے کہا مجھے چھوڑو تو میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ شیطان تمہارے پاس نہ آ سکے گا. میں نے چھوڑ دیا تو بولا رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو. میں نے صبح یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. آپ نے فرمایا جب تم اپنے بستر پہ سونے کے لیے جاؤ اور آیت الکرسی پڑھ لو تو اللہ برابر تمہاری حفاظت فرماتا رہے گا اور شیطان صبح تک تمہارے پاس نہ پھٹکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے تو جھوٹا مگر اس نے یہ بات سچ کہی اور وہ شیطان تھا. سنن نسائی میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قرآن کی کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. پھر آپ نے پوچھا کون سی آیت کتاب اللہ میں سب سے عظمت والی ہے؟ انہوں نے عرض کی لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ سن کے آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اے ابو منذر تجھے علم مبارک ہو. قرآنی آیت وسیع کرسی السماوات والارض، یعنی اس کی کرسی اتنی بڑی ہے جس کی وسعت کے اندر ساتوں آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نشست و برخاست اور زمان و مکان سے بالاتر ہے. اس قسم کی آیات کو اپنے معاملات پہ قیاس نہ کیا جائے. اس کی کیفیت و حقیقت کا ادراک انسانی عقل سے بالاتر ہے. البتہ مستند روایات حدیث سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ عرش اور کرسی بہت عظیم و شان جسم ہیں جو تمام آسمان اور زمین سے بدرجہ بڑے ہیں. ابن کثیر نے بروایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کرسی کیا ہے اور یہ کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ساتوں آسمان اور زمینوں کی مثل کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی ہلکا انگشتری جیسا ڈال دیا جائے. اور بعض دوسری روایات میں ہے کہ عرش کے سامنے کرسی کی مثال بھی ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں انگشتری کا حلقہ. آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اضطراب اور پریشانیوں کو دور کرنے اور پرسکون رکھنے کے لیے آیت الکرسی اکثیر ہے. شیطانی وسوسے ڈپریشن کی بڑی وجہ ہے. آیت الکرسی کو یقین اور ترجمے کی سمجھ کے ساتھ پڑھا جائے تو قلب و دماغ پہ سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے. ایک خاص آیت ہے جس کے بارے میں خاص طور پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے قاری کو اس کی زندگی اور بعد کی زندگی میں بہت زیادہ فوائد عطا کر دے گی. یہ آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی کے فضائل و فوائد کی باتیں کرنے والی بے شمار احادیث ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ نے آسمانوں یا زمین میں جنت یا جہنم میں آیت الکرسی سے بلند کوئی چیز پیدا نہیں کی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بتایا کہ آسمان یا زمین پہ کوئی جگہ آیت الکرسی سے زیادہ بلند نہیں ہے. صبح آیت الکرسی کی تلاوت آپ کو رات تک اللہ کی حفاظت میں رکھے گی. جبکہ آپ باہر جا رہے ہوں تو ہمیشہ آیت الکرسی پڑھیں. اس کی تلاوت آپ کو فرشتوں کی حفاظت میں رکھے گی. وہ شخص جو سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. جو روزانہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں وہ شیطان اور اس کی شرارتوں سے محفوظ رکھتے ہیں. اگر کوئی گھر میں داخل ہونے پر آیت الکرسی پڑھے تو اس گھر میں غربت اور شرور داخل نہیں ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما
اور آیت الکرسی کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہم آمین۔